تو یہ جو جھگڑے ہیں ابھی آپ کو وقتی طور پہ، جیسے میرے بھائی حیدر صاحب نے بولا ہے کہ پاز آئے گا، یہ پاز آپ کو وقتی طور پہ نظر آئے گا کیونکہ آسمان کے اوپر ایک جو مارس اور راہو کا آپس میں کنجنکشن تھا وہ ختم ہو رہا ہے 3 اپریل کو۔ اب چونکہ یہ 3 اپریل کو کنجنکشن ختم ہو جائے گا اور مارس انٹر کر رہا ہے واٹر ایلیمنٹ میں، مارس نے موو کرنا ہے اکارڈنگ ٹو ویدک سسٹم ایک واٹر سائن میں، ٹھنڈک آ جائے گی، تو نہیں اس میں ٹھنڈک نہیں آئے گی، اس میں آپ یوں کہیں کہ جو آپ کو فائٹ یا جو لڑائی آپ کو آسمان سے ابلتی ہوئی نظر آتی ہے، جو انگار آپ کو آگ سے برستی ہوئی نظر آ رہی تھی آسمانی طور کے اوپر، کیونکہ پہلے وہ تھا ایئر ایلیمنٹ میں، اب وہ جائے گا سمندری ایلیمنٹ میں، اور اب پانیوں کے اوپر جو پرابلمز اور مسائل ہیں یا آپ کو سمندروں کے اوپر مسائل نظر آئیں گے، پانیوں کے اوپر مسائل نظر آئیں گے، آپ نے جو پانیوں کے راستے روکنے ہیں، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو منتھ آف اپریل پورا اسی سینیریو میں نظر آئے گا۔ سیکنڈ طور کے اوپر جو ابھی وقتی طور کے اوپر جو پیس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کوئی امن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ابھی مرکری جو ہے وہ انقریب اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں جا رہا ہے۔ مرکری نے منتھ آف اپریل میں ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں رہنا ہے، اور مرکری کا تعلق ہے کمیونیکیشن سے، بات چیت سے، تو اپریل کا مہینہ قطعی طور کے اوپر بھی چیزیں کسی بھی طور کے اوپر تھمیں گی نہیں، کوئی بات کی جائے گی، کوئی ایگریمنٹ کیا جائے گا، اس سے وڈرا کر لیا جائے گا، کانٹریکٹ سائن نہیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی طور کے اوپر چیزیں وقتی طور پہ پاز ضرور لیں گی لیکن وہ بہت پرولونگ نہیں کریں گی۔ اب جب تک 3 اپریل گزر نہیں جاتی آپ کو 3 اپریل تک شدید کارروائیاں نظر آئیں گی، اس میں قطعی طور کے اوپر چیزیں کوئی تھمیں گی نہیں۔ ایران کے ذائچے میں دیکھا جائے تو ایران کا ذائچہ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ ایران کے چارٹ میں جو پلانٹری پوزیشنز بننے جا رہی ہیں منتھ آف اپریل میں، کہ چیزیں کسی نہ کسی طور کے اوپر تھوڑا سا تھمیں گی ضرور، کنٹرول ضرور ہوں گی، صرف ایران کی طرف سے نہیں، کسی طور کے اوپر امریکہ کی طرف سے بھی تھا۔ اب اس میں جو کردار ہوگا دوسرے ممالک کا، وہ کردار آپ یوں سمجھیے اپریل کے مہینے میں آپ کو ایک حتمی نقشہ نظر آنا شروع کرے گا کہ کون سا ملک جو ہے وہ اپنے کتنے اہداف مکمل کر چکا ہے۔ ایران نہ ہی جھک رہا ہے، نہ ہی کسی دور کے اوپر رجیم چینج ہو رہی ہے، نہ ہی کسی بھی دور کے اوپر یہ جنگ فوراً ختم ہو رہی ہے، نہ ہی کسی دور کے اوپر کوئی صلح والا معاملہ ہے، بلکہ یہ جنگ تھوڑا سا لمبی چلے گی، اور اس میں جو فائنل ریزلٹس ہیں کسی طور کے اوپر آپ کو ٹھہراؤ نظر آئے گا، وہ جا کے آپ کو 3-4 اپریل کے بعد نظر آئے گا، اس سے پہلے نہیں۔ یہ چیز اس چارٹ میں نظر آتی ہے۔ نو ڈاؤٹ اسرائیل کی جو بڑی قیادت ہے وہ کسی طور کے اوپر اس جنگ میں تو ہلاک ہو گئے، اس میں نیتن یاہو بھی ہیں، اور اس میں ان کے بہت سارے ایسے کمانڈرز بھی ہیں جو کہ ان کی فوج کو لیڈ کر رہے ہیں، جو کہ ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو، اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں، کہ اس کردار میں کسی بھی طور کے اوپر کوئی بہت میجر ملک جو ہے اس کی چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی، ماں سوائے پاکستان۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ پاکستان کو وہاں پہ عزت بخشی ہے، پاکستان کو یہاں پہ بھی عزت مل رہی ہے، اور پاکستان کے لیے یہی عزت والا ٹینیور جو ہے وہ منتھ آف اپریل میں انشاءاللہ کسی طور کے اوپر تھوڑا سا سکسیسفل ہو جائے۔ اسرائیل امریکہ وار ہو، اس کے فائنلی طور کے اوپر حتمی نتائج اور جنگ کا تھمنا، اور کسی طور پہ چیزوں کا دوبارہ سے بیک ٹو نارملائز ہونا شروع ہونا، وہ چیز آپ کو نظر آئے گی منتھ آف اپریل کے فرسٹ ویک کے بعد سے، جب انگارہ یوگ آسمانی کیفیت میں پوزیشن ختم کرے گا۔ دیکھیں کہ پاکستان کا اس میں کیا رول ہوگا، تو پاکستان کا نو ڈاؤٹ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ پاکستان کا ہمسایہ، تو اس اعتبار سے پاکستان کا نو ڈاؤٹ ایک بہت امپورٹنٹ رول رہے گا سال 2026 میں۔